پاکستان میں رہنے والے افغانی کس طریقے سے پاکستان کی پولیس کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، کس طرح ضلعی انتظامیہ کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو ویلاگ میں یہ بھی بتائیں گے کیا یہ حرکتیں کر کے اپنی بے دخلی کو پاکستان سے روک سکیں گے۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 12 نومبر 2025۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ٹاکرا آپ کہہ لیں کہ افغان جو اللیگل پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین ہیں ان کا یا افغانیوں کا سب سے پہلا ٹاکرا پولیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے کامنٹس میں لوگ لکھتے ہیں کہ پولیس پاکستان کی بک گئی ہے، پاکستان کی پولیس پیسے لیتی ہے، 100-200 روپے لے کے چھوڑ دیتی ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتی، اور وہ منطقی انجام یہ ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر بھیجے اور وہاں سے جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو صوبائی حکومت ہے، وہ ان کے ٹرانسپورٹ کے بندوبست کر کے ان کو تورخم یا اسپین بولدک بارڈر تک پہنچا کے پاکستان سے بے دخل کر دے۔ لیکن پولیس کے بارے میں عام رائے تاثر یہ قائم ہو چکا ہے کہ پولیس والے ان کو لے دے کر کے چھوڑ دیتے۔ اب پولیس کے محکمے میں تمام افسران یا جوان ایسے نہیں ہیں۔ اب یہ بات میری آپ کو تھوڑی تلخ لگے گی، آپ میری اس بات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ جو پاکستان کی پولیس کی موبائلز جو مختلف اپنے شہروں، علاقوں، گلیوں، محلوں میں گشت کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کو افغانی نظر بھی آتے ہیں، اب جب تک ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں دی گئی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان افغانیوں کو پکڑ کے کہاں لے کے جانا ہے۔ ایک تو ہماری پولیس کے پاس محدود وسائل ہے، لیکن اب ان محدود وسائل کے اوپر اگر ایک یہ ذمہ داری ان کی بھی ڈل جائے کہ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ان کو پانی بھی پلانا پڑے گا، ان کی دوا دارو بھی کرنی پڑے گی، تو وہ تو ایک اضافی بوجھ اس پولیس والے کے اوپر پڑ جائے گا۔ لیکن پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ افغانی کھڑے ہو کر سرے عام گالیاں نکالتے ہیں۔ گالیاں وہ کس کو نکالتے ہیں؟ ریاست پاکستان کو نکالتے ہیں، حکومت پاکستان کو نکالتے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو نکالتے ہیں۔ تو وہ گالیاں اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے کمزور فوٹنگ پر ہے۔ یہ وہ اس قسم کے سانپ ہیں جن کو تو بہت پہلے کچل دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ اب یہ غلطی جس نے بھی کی، یہ غلطی ان کو پاکستان میں آباد کرنے کی جس نے بھی کی، ضیاء رجیم سے غلطی ہو گئی، اس کی کریکشن بیچ میں جا کر کہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کریکشن نہیں ہو سکی۔ اور پھر ابھی حالیہ گزشتہ چند برسوں میں جنرل فیض حمید صاحب نے جو 30 سے 35 لاکھ افغانی لا کر واپس پاکستان میں بسائے تھے نا، وہ ہمارے گلے کا ہار بن گئے اور وہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ جو پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردی کی وارداتیں، جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں شواہد کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب افغان نیشنلز ہیں۔ اب وہ افغان نیشنلز اگر پاکستان میں اتنے بڑی بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے کوئی تو ان کی سہولت کاری کر رہا ہوگا۔ بھائی وہ منحوس پاکستانی ہوگا جو ان کے لیے سہولت کاری کر رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی ان کی سہولت کاری کرنے والے بھی افغانی ہیں، اور جو پاکستان میں پاکستان کی حکومت کو سرعام چیلنج کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی افغان پناہ گزینوں پہ بھی نا 3 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ایک بہت ہی امیر ہے، بھائی انڈسٹری ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں، جیپے، پراڈو، گارڈ واٹ، وہ والا افغانی ہے۔ ایک مڈل کلاس افغانی ہے جو تجارت کر رہا ہے، رائٹ، سمگلنگ کے مال پہ، اس کو وہ تجارت کہتے ہیں لیکن وہ سمگلنگ کے مال پہ کام کر رہا ہے۔ ایک بالکل ہی زمین سے لگا ہوا افغانی پاکستان میں تھا، جو ریڑھی باندھ تھا، جو مکئی، جو موچی، جو رکشا، جو مزدوری کے کام کر رہا تھا۔ اب جب پاکستان کی حکومت نے ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی نا، تو بالکل اس تیسری کیٹیگری کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی ریاست یا صوبائی حکومت یا کسی پر بھی آواز اٹھا لیتا۔ وہ خاموشی سے چپ کر کے اس نے اپنا سامان لیا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ چلا گیا، اس نے کوئی بکواس نہیں کی۔ یہ جو مڈل کلاس والا افغانی تھا جو سمگلنگ کے مال پہ کاروبار پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا تھا، یہ سرعام نجی محافل میں اور سرعام کھڑے ہو کے حکومت کو چیلنج کرتا تھا اور حکومت کو گالم گفتار کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ گالم گفتار اس لیے کرتا تھا
کہ اس کے پیچھے وہ سیاسی قوتیں، وہ سرکاری افسران جن کو یہ رشوت دیتا تھا، وہ اس کے پیچھے موجود ہوتے تھے، تو اس کو یہ پتا تھا کہ میں تو ان کو حرام کھلا رہا ہوں، تو مجھے تو کوئی میرا ہاتھ، مجھے کوئی بال بیکا میرا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری کیٹیگری والا وہ جو پاکستان میں ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز، منسٹرز، پروونشل منسٹرز، مطلب وہ بن کے اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کے رات کو ڈنر کر رہا ہے، ان کو تحفے تحائف دے رہا ہے اور اپنی 2 نمبری کے مال کو سیدھا کر رہا ہے، تو وہ والا افغانی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ایک ناسور بن گئے، افغان پناہ گزین ناسور بن گئے۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے جب سے ان کے اوپر جھنڈا اٹھایا نا، انہوں نے بولنا شروع کر دیا، لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام کا رد عمل بڑا شدید آنے والا ہے۔ عوام ان سے تنگ آ چکی ہے اور عوام کا رد عمل بہت شدید ہے، اور پاکستان سے اب ان کی بے دخلی ان کا باپ بھی نہیں روک سکے گا، کیونکہ یہ ہمارے وہ ایک منحوس قسم کے ہمسایہ ملک، برادر اسلامی ملک تو ہے، لیکن یقین کریں، کہتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ منحوس ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، جو اپنے ہی محسن کو ڈسنے کے لیے کسی حد تک بھی گر رہا ہے۔ اور جو روزانہ کے واقعات جو پاکستان میں دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، اب 120 بمبار کا کہا جا رہا ہے جی پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، پرائمرلی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد ہے، ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے، وہاں انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ انڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی، جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزین وبال جان بن چکے ہیں، لیکن عوام کا رد عمل بڑا سخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کو پاکستان کی عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور یقین مانے پھر یہ کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو رہا ہے، تو اللہ خیر کرے۔ پاکستان نے جب ٹھان لی نا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک کے آنا ہے، تو ہم نے کہنا ہے کہ بھائی جان آپ ذرا پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہم ان کو ذرا نبڑ لیں سامنے آ کے، اور ہم ان کو بارڈر پار کرا کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسے نہیں جاتا ہے پاکستان سے باہر۔ پاکستان سے محبت، پاکستان سے عقیدت، پاکستان سے احترام، پاکستان کے لیے جان قربان، اس کا سب کا تقاضا ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ اپنے شولڈر ٹو شولڈر سیسا پلائی دیوار بن کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، اور پاکستان کی فوج کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ ان دشمنوں کے نا مطلب آنکھیں نوچ لیں، اور ان کی زبانیں جو پاکستان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی گدھیوں سے زبانیں کھینچ کے باہر پھینک دیں، اور یہ کام صرف پاکستان کی فوج ہی کر سکتی ہے، بس۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے نہیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔